40 ألف باب من ذهب وفضة لحامل القرآن صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ الحمدللہ آج ہم دارالسلام سائیگاؤں کے اس سالانہ جلسے کے اندر ہیں اور ہمارے معزز علماء کرام اور بہت سارے ہمارے دینی بھائی ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے قیمتی وقت کو فارغ کر کے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اور کسی کہنے والے نے کہا جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا، تب ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ دعوت تو بہت سارے لوگوں کو دی گئی، لیکن کچھ خاص اللہ کے منتخب لوگ جن کو اللہ نے پسند کیا، جن کو اللہ نے چنا، جن کو اللہ نے چھانٹا، وہ اس ادارے کے اندر آئے، مسجد کے اندر آئے، اللہ کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اے لوگو ہم نے اس امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں کے سامنے پیش کیا، بے شمار بڑی بڑی طاقتور مخلوقات کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو جس کی تلاوت ہمارے ان معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں نے کی ہے، اگر اس قرآن پاک کو آسمان کے اوپر نہیں بلکہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر پیش کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کی ہیبت سے اور اس کی خشیت سے اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا تمام مخلوقات کے سامنے، لیکن کسی نے اس کو نہیں اٹھایا۔ وَحَمَلَهُ الْإِنسان، انسان نے اس کو اٹھایا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اور میرے بھائیوں، جب یہ قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں کے اوپر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، قرآن کی وحی نازل ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ میرا پاؤں اب ٹوٹ جائے گا۔ ایک دفعہ قرآن نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر تشریف فرما تھے، اور جب قرآن نازل ہوا، وحی نازل ہوئی تو اونٹ اپنے پیٹ کے بل بیٹھ گیا۔ یہ قرآن پاک کا وزن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو قرآن پاک اور جو دین متین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکہ کے اندر نازل ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی غار ہرا کے اندر، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور یہ قرآن پاک جب لوگوں کو سنایا، لوگوں نے اس کی ناقدری کی، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا، لوگوں نے آپ کو برے برے القاب سے نوازا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مکہ کے لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ طائف گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کے لوگوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حبشہ کی طرف بھیجا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب وہاں پر بھی لوگوں نے اس کو نہیں مانا، پھر وہ لوگ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کرو، اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں کے لوگوں نے اس قرآن پاک کو سینے سے لگایا، اپنے دستور عمل بنایا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو سمجھا اور اس پر عمل کرنے لگے۔ ایک لمبی مدت تک لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ حضرت ابوبکر کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عثمان کا دور آیا۔ جب حضرت عثمان کا دور آیا، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل چکا تھا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور بلوائیوں کا غلبہ مدینہ کے اوپر ہوا، اب دین کے اوپر چلنا مشکل ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلا، اور جب لے کر نکلے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اور آپ کے اونٹ کو پکڑا، آپ کی سواری کو پکڑا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ اگر آپ چلے گئے تو پھر جو ہے تو یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگ آپ دین کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ جب دین کی ناقدری ہوئی مکہ کے اندر، جب دین کی ناقدری ہوئی حبشہ کے اندر، اور جب دین کی اور قرآن کی اور اہل علم کی ناقدری ہوئی مدینہ المنورہ کے اندر، تو وہاں سے بھی دین نکلا اور پہنچا بصرہ اور کوفہ میں، اور کوفہ اور بصرہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے اور اس کے بعد حضرت علی کے شاگردوں نے ایسی محنت کی کہ بڑے بڑے علماء کرام وہاں پیدا ہوئے۔ ایسے بڑے بڑے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، اور بڑے بڑے جلیل القدر جو ہے علماء کرام وہاں پیدا ہوئے، اور وہاں سے انہوں نے علم دین کو پھیلایا، اور پورے علم دین پورے اطراف کے اندر پھیلا۔ لیکن جب وہاں پر بھی اللہ کے دین کی ناقدری ہوئی اور لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزارنا شروع کی، علماء کی توہین کرنے لگے، مدارس کو ایک عبث کام سمجھنے لگے، ایک بیکار کا کام سمجھنے لگے، اور جب علماء کی محفلیں اور رونقیں وہاں پر ماند پڑ گئی، تو اللہ کا دین غیور دین، قرآن جو اللہ کا کلام ہے، وہاں سے نکلا اور بغداد پہنچا، اور بغداد کے اندر پھر اس کو پھلنے اور پھولنے کی شکلیں پیدا ہوئی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا ایسا کام لیا کہ بڑے بڑے علماء کرام بغداد کے اندر پیدا ہوئے، اور ایسے بڑے بڑے علماء کرام وہاں پر پیدا ہوئے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، خلیفہ ایک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے وہاں پر اعلان کیا کہ میرا بیٹا جو شہزادہ ہے اس کا نکاح کرنا ہے اور اس کی شادی کرنا ہے، میں ایسی لڑکی سے اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں جو حافظ قرآن ہو۔ اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی بچی حافظ قرآن ہو تو وہ اپنے گھر کے اندر موم بتی اور شمع کو روشن کرے، تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ تمہارے گھر کے اندر کوئی حافظ قرآن ہے، تمہارے گھر کے اندر کوئی حافظ قرآن ہے۔ تاریخ میں اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ پورے بغداد کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں پر جو ہے تو شمع اور موم بتی روشن نہ ہو، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ پورے کے پورے بغداد کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پر بچی جو ہے تو حافظ قرآن نہ ہو۔ پورے بغداد کے اندر ہر گھر میں لڑکیاں تک حافظ قرآن تھی۔ یہ جو ہے تو اللہ کے دین کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ جب سب گھر کے اندر حافظ قرآن ہے تو میں ایسی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اپنے لخت جگر کا جو موطا امام مالک کی حافظہ ہو، جو حدیث کی پہلی کتاب لکھی گئی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، جس کو لکھا ہے موطا امام مالک۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ آدھے سے زیادہ بغداد کے گھروں کے اندر شمع اور موم بتیاں روشن تھی، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ جس طرح قال اللہ زندہ ہے اسی طرح قال الرسول بھی اس وقت زندہ ہے۔ یہ عالم تھا بغداد کے اندر۔ جب تاتاری آئے
تو انہوں نے پل بنانے کے واسطے کتابوں کے ڈھیر لگا دیے اور اس پر چلتے ہوئے جو ہے تو وہ دریا پار کر گئے. ایسے علم کا معاملہ تھا. لیکن جب بغداد کے اندر بھی لوگ مرغا لڑانے کے اندر اور شتر بازی کے اندر اور باز کو کس کا باز اونچا اڑتا ہے اور کس کا باز نیچے جاتا ہے، اس جو ہے تو مشغلے کے اندر پھنس گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فقہ بیکار کی چیز ہے، یہ حدیث بیکار کی چیز ہے، یہ قرآن کا یاد کرنا بیکار کا چیز ہے اور یہ علماء مفت کے علماء کرام ہے، ان کی کیا ضرورت ہے. ناقدری کرنے لگے. اللہ نے وہاں سے اٹھایا، اللہ نے اپنے دین کو وہاں سے اٹھایا اور بغداد کی وہ گلیاں کہ جس کے اندر حافظ قرآن تھے اور جس کے اندر لڑکیاں حافظ قرآن تھی اور جس کے اندر عورتیں تک موطا امام مالک کی حافظہ تھی، آج کوئی حافظ قرآن وہاں پر نہیں ہے. اللہ کا دین پہنچا اندلس کے اندر اور اسپین کے اندر اور اس شان کے ساتھ پہنچا. علامہ اقبال نے کہا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، کہ اسی غازی کے افسانے سنانے کا وقت آیا. کہ جب طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ وہاں پر پہنچے، 16 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو فوج لے کر پہنچتا ہے اندلس کے ساحل کے اوپر اور اپنی فوجیوں سے کہتا ہے یہ سب کشتیوں کو جلا دو، یہ پورے جہاز جلا دو. لوگوں نے کہا کہ پھر جائیں گے کیسے؟ کہا کہ جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اگر زندہ بچے تو اس ملک کے ہم حاکم ہوں گے، اگر ہم مر گئے تو ہم جنت کے سردار ہوں گے، اب جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. 16 سال کا ایک بچہ جو کھڑے رہ کر اپنی فوج کو للکارا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کا ایسا وہاں سے کام لیا کہ قرطبہ اور غرناطہ وہاں پر جو ہے تو بڑے بڑے دین کے مراکز قائم ہوئے، بڑی بڑی مسجدیں قائم ہوئی اور ایسی مسجدیں کہ علماء کرام موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ جس طرح جو ہے عالم بننے کے لیے بخاری پڑھنا ضروری ہے، مسلم پڑھنا ضروری ہے، ترمذی اور ابن ماجہ پڑھنا ضروری ہے، اگر کوئی قرآن پاک کی تفسیر کرنا چاہے تو 4 تفسیریں امہات التفسیر کہی جاتی ہے، جس کے اندر سے ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر قرطبہ، کہ بغیر اس تفسیر کے پڑھے ہوئے کوئی مفسر نہیں ہو سکتا ہے. اسی غرناطہ کے اندر اور قرطبہ کے اندر تفسیر جو ہے تو قرطبہ لکھی گئی اور ایسے بڑے بڑے اللہ والے وہاں پر پیدا ہوئے. کون پیدا ہوا ہے وہاں پر؟ ابن رشد پیدا ہوئے. کون پیدا ہوا وہاں پر جو ہے تو بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے. حضرت یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ بچے بھی ہیں، ان کے لیے بھی ان کے اندر ایک سبق ہے، آپ بھی سن لیجئے کہ امام یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد تھے. چھوٹی سی عمر کے اندر 7 سال کی عمر کے اندر مدینہ کے اندر پہنچے اور مدینہ کے اندر کیسے پہنچے؟ پیدل چل کر، کبھی سواری پر سوار ہو کر اور کبھی کشتی کے اوپر سوار ہو کر 7 سال کی عمر کے اندر مدینہ پہنچے. امام مالک سے علم حدیث حاصل کرتے تھے، وہاں پر پڑھتے تھے. ایک مرتبہ مدینہ کے اندر ہاتھی آیا اور شور ہو گیا مدینہ میں کہ ہاتھی آیا ہے، ہاتھی آیا ہے. مدینہ کے لوگوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا. سب بچے جو ہے تو مکتب کے بچے، ان کے پاس پڑھنے والے بچے، بڑے اور چھوٹے، سب کتابیں رکھ کر جو ہے تو بھاگے ہاتھی دیکھنے کے لیے. لیکن وہ چھوٹا سا بچہ، وہ 7 سال کا بچہ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر سبق یاد کر رہا ہے. امام مالک نے پوچھا بیٹے تم نہیں گئے ہاتھی دیکھنے کے لیے؟ تمہارے ملک میں اور تمہارے شہر میں بھی ہاتھی نہیں ہوتا ہے. کہا کہ حضرت وہ بچہ کہہ رہا ہے علم کا شوقین کہ میں اتنی دور سے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا. اگر اللہ نے زندگی دی تو ہاتھی بھی دیکھیں گے اور شیر بھی دیکھیں گے. اب تو میں پڑھ رہا ہوں اور علم حاصل کر رہا ہوں. یہ یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ اس جو ہے تو قرطبہ اور غرناطہ کی پیداوار ہے. وہ اللہ والے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا
جب ان کا انتقال ہوا، سنو کہ کیسا انتقال ہوا، کہ جب وہ انتقال ہوا اور قبر میں رکھے گئے، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب جو ہے تو ان کے اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اے بوڑھے، تو نے دنیا کے اندر یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ حضرت یحییٰ اپنی گردن کو نیچی کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے بوڑھے کچھ تو بول، تو خاموش کھڑا ہے۔ تو حضرت امام یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حدیث سنائی، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زہری عن عروہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل یقول، کہ یہ جو ہے تو بڑے بڑے نام انہوں نے گنائے کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت عبد الرزاق نے، اور ان سے معمر نے، اور ان سے زہری نے، اور ان سے عروہ نے، اور ان سے عائشہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جبرائیل نے، اور جبرائیل کو کہا آپ نے، کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے فرمایا حضرت یحییٰ بن اقسم نے، کیا وہ حدیث غلط ہے یا یہ آپ کا عمل؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ مسکرا دیے اور فرمایا کہ عبد الرزاق نے بھی صحیح کہا، اور معمر نے بھی صحیح کہا، اور زہری نے بھی صحیح کہا، اور عروہ نے بھی صحیح کہا، اور تمام محدثین نے صحیح کیا، جا میں نے تجھے بخش دیا اور معاف کر دیا۔ یہ اللہ والے وہاں پر پیدا ہوئے، لیکن جب انہوں نے ناقدری کی علماء کی، جب انہوں نے ناقدری کی مدارس کی، اور جب انہوں نے جو ہے تو یہ اس طرح کا معاملہ کیا کہ بٹیر بازی اور جو ہے تو اس طرح کی بحث و مباحثے کے اندر لگ گئے، اور جو ہے تو کوڑی کا کام نہیں اور منٹ کی فرصت نہیں، ایسے حال ہو گئے کہ جو ہے تو معاملہ ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا کون سی نسل کا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کون سے درخت کی تھی، اس کے اوپر جو ہے تو مناظرے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے تو باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح ہم آج کل کٹوں کے اوپر بیٹھ کر عالمی چرچے کرتے ہیں، اس طرح کے جو ہے تو چرچے وہاں پر ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں سے دین کو اٹھا لیا۔ اب وہ غرناطہ اور وہ مسجد قرطبہ جو دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، کہ جس کے گارے کے اندر اتنا مشک ملایا گیا تھا کہ آج بھی جو ہے تو دیواروں سے خوشبو آتی ہے، لیکن اس مسجد کے اندر کوئی مسلمان 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک عورت آتی ہے، کتے کو ٹہلاتی ہوئے مسجد میں گھوم سکتی ہے، لیکن کوئی نماز پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ جب علماء کی ناقدری ہوئی تو وہاں سے علم اٹھا، اور علم جو ہے تو وہاں سے پہنچا، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور علماء پیدا ہوئے ماوراء النہر کے اندر۔ اور ماوراء النہر کیا ہے کہ وہاں پر پیدا ہوئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، اور بڑے بڑے اللہ والے وہاں پر پیدا ہوئے۔ حدیث کی تمام کتابیں وہاں پر لکھی گئی، فقہ کی تمام کتابیں، ہدایہ ہو یا قدری ہو، سب وہاں پر لکھی گئی۔ بڑی بڑی کتابیں جب وہاں پر لکھی گئی تو لیکن کیا ہوا، جب وہ لوگوں نے بھی اللہ کے دین کی ناقدری کی، اور اللہ کے دین کی ناقدری کی، اور قرآن کی ناقدری کی، علماء کرام کی ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے جو ہے تو اللہ کے دین کو اٹھایا، اور اللہ کے دین کو اٹھا کر پھر جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے بھائیوں، پڑھو درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہی نا بات کیا بول رہے تھے؟ میں تو اوپر سے جا رہا ہوں تو بولو۔
ایک بار کیا ہوا، ایک گاؤں کے اندر ایک انگریز آیا، انگریز۔ اب بیچارہ ایک آدمی گھر سے نکلا صبح صبح، اب صبح صبح بولے تو جھگڑے بگڑے ہو کے اپنا چائے پانی پہ اپنا ٹینشن میں انہیں نکل کے جا رہا تھا، غصے غصے ادھر سے انگریز ملا۔ انگریز نے پوچھا واٹ از یور نیم؟ کیا پوچھا؟ ارے بولو نا، منگل کے دن بعد، ہاں واٹ از یور نیم؟ اب وہ غصے میں تھا، انہیں پتھر اٹھایا اور دیا رکھ کے اس کو، اور بولا بگیتلا کا مازا نیم۔ تو بخارا اور سمرقند کے اندر، اور وہاں پر جو ہے اللہ والے پیدا ہوئے، اور اللہ کا دین کا کام وہاں پر چلا، اور اس طرح چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امام بخاری کو وہاں پیدا کیا، امام مسلم کو وہاں پیدا کیا، اور فقہ جو ہے حدیث کی تمام کتابیں وہاں پر لکھی گئی، اور تمام جو ہے تو کتابیں وہاں پر لکھنے کے بعد، لیکن جب ان لوگوں نے بھی اللہ کے دین کی ناقدری کی، علماء کی ناقدری ہونے لگی، حفاظ کی ناقدری ہونے لگی، مدارس کی ناقدری ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے بھی اپنے دین کو منتقل کیا دوسری جگہ، اور منتقل کرنے کے بعد آج بخارا اور سمرقند اور ماوراء النہر کے ان بڑے بڑے شہر ترمیز، جہاں پر ترمیزی لکھی گئی، ایسا ماحول ہے آج وہاں پر کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم کے بیان میں نے سنا، کیا سب بہت ٹھنڈا پانی تھا، آواز ہی بڑھ گئی اس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے بخارا کی ایک ہوٹل کے اندر رکا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ صبح کے ٹائم میں جب پردہ ہٹایا تو پیچھے کے سائٹ میں قبرستان تھا، اور قبرستان کے اندر جو ہے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، قبر کے آزو بازو کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو دیکھو کہ ان کے ایصال ثواب کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح یہ لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو میں جو ہے تو ہوٹل سے اتر کر اس قبرستان میں پہنچا، اور قبرستان میں پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے تو انہوں نے شراب نکالی، اور جو ہے تو شراب انہوں نے اپنے سامنے رکھی، اور کہا کہ دیکھو ہم یہ شراب پی رہے ہیں کہ اس کا ثواب اس مرنے والے کو پہنچے۔ آج یہ حال ہے وہاں پر۔ کیوں ہوا یہ حال؟ مولانا اکبر صاحب فرماتے ہیں مدرسوں کی ناقدری ہوئی، علماء کی ناقدری ہوئی، تو آج وہاں پر جن کی کتابیں پڑھ کر ہم عالم بنتے ہیں، جن کی کتابیں پڑھ کر ہم مفتی بنتے ہیں، جن کی کتابیں پڑھ کر جو ہے تو ہم جو ہے کچھ اللہ کی دین کی باتیں کرتے ہیں، آج وہاں پر اس طرح کا حال ہے کہ اللہ کا نام لینے والا وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے چنا ہمارے ملک بھارت کو، وہاں سے پھر جو ہے تو اللہ کا دین پہنچا، جو ہے یہاں پر بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر، اور یہاں پر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، مظاہر العلوم سہارنپور قائم ہوا، ندوۃ العلماء قائم ہوا، اور اس کی شاخیں پھر پورے جو ہے تو بھارت کے اندر پھیلی، اور پورے بھارت کے اندر یہاں پر بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے۔ تصوف کے اندر حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کا کام لیا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر پیدا ہوئے، کہ جن کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کام کسی زمانے میں مدینہ میں ہوتا تھا، جو کام کسی زمانے کے اندر بخارا کے اندر ہوتا تھا، اور جو کام کسی زمانے کے اندر جو ہے غرناطہ کے اندر ہوتا تھا، وہ دین کا کام اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ملک بھارت سے شروع کیا۔ اور یہ بار امانت جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے سامنے پیش کیا، اور پہاڑوں کے سامنے اور بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے پیش کیا، ہر ایک نے انکار کیا۔ اب وہ بار امانت جو ہے تو گھومتی گھومتی آج ہمارے دیار میں پہنچی ہے، ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اب یہاں پر مدارس کا سلسلہ ہے، یہاں پر علماء کرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مجاہدین،
اور ایسے اللہ والے اور دین کے اوپر ایسے مٹنے والے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیے اس جگہ پر، اور مدارس کے ایک نظام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قائم کیا، اور قائم کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ یہ امانت ہم نے تم تک پہنچائی ہے، اگر تم اس کی عزت کرو گے، ان کی قدر کرو گے، ان مدارس کی قدر کرو گے، ان علماء کی قدر کرو گے، ان کو عزت دو گے، ان طلباء کو محبت سے دیکھیں گے، ان کو جو ہے تو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم تم سے جو ہے اس اللہ کے دین کا کام لیں گے۔ اگر پھر تم نے وہی روش اختیار کی جو پرانے لوگوں نے کی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گے، پھر کسی اور جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیں گا، اور کسی اور جگہ پر جو ہے یہ اللہ کا دین منتقل ہوگا۔ ایک بات صاف طور سے آپ سن لو کہ پوری دنیا کی طاقتیں اگر مل کر بھی ان مدارس کو بند کرنا چاہے، اس قرآن پاک کو مٹانا چاہے اور قرآن کی تعلیمات کو مٹانا چاہے، پوری دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت مل کر جو ہے تو مٹا سکتی نہیں۔ پوری طاقتیں اگر ایک جگہ جمع ہو جائے تب بھی مٹا نہیں سکتی۔ کہ کسی کہنے والے نے کہا تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے، اس ابر سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی مہکش پر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کی طاقت یہی جو ہے تو علامہ اقبال نے کہا یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ کثرت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، ہو خوف خدا دل میں اگر پھر قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پوری کی پوری طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی، شرط یہ ہے کہ ہم عام مسلمان ان مدارس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اپنے جان اور مال کو لگانے کے لیے اپنی سعادت سمجھے کہ جو کچھ بھی ہم لگا سکتے ہیں ان مدارس کے بقا کے لیے ہم لگائے، اور خود اپنے اوپر ہم احسان سمجھے کہ ہمارے مال کو اللہ نے قبول کیا، ہمارے مال کو اللہ نے قبول کیا۔ اگر مسلمان اس کی عزت نہیں کریں گے، علماء کی ناقدری کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ کریں گا۔ بولو ہم تیار ہیں اس کے واسطے کہ ہم چاہتے نا یہ مدارس اسی طرح قائم رہے، تو اس کے لیے جو ہے تو ہم کو قربانیاں دینا ہے۔ الحمدللہ یہ بڑے چھوٹے مدارس اللہ کے فضل و کرم سے چل رہے ہیں، کسی کے تعاون کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو چلا رہا اور چلاتے رہیں گا۔ کب تک چلائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ؟ جب تک ہمارے دلوں کے اندر محبت رہیں گی، ان مدارس کی عظمت رہیں گی، ان علماء کی عظمت رہیں گی۔ بس ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے کا قول ہے، اگر کسی نے کسی عالم باعمل کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نسلوں میں علماء کو پیدا کریں گے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میرے پڑھائی کے زمانے میں ندوۃ علماء کے سامنے مدرسہ ایک لکھنؤ کے اندر بہت بڑا، وہاں پر جو ہے تو مدرسے کے سامنے ایک آدمی آ کر بیٹھا کرتا تھا، دن بھر رہتا، شام کے ٹائم میں واپس چلا جاتا۔ ایک دن میں نے اپنی امی سے کچھ پیسے مانگے، کہا کہ ایک محتاج آدمی آتا ہے، میں کچھ اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی والدہ نے پیسے دیے اور انہوں نے لے جا کر اس بندے کو اور اس اپاہج آدمی کو دینے کی کوشش کی، تو اس نے جو ہے تو ہاتھ پکڑا ان کا اور اپنے بازو میں بٹھایا اور کہا کہ بیٹے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنا مالدار ہوں کہ کئی نسلیں جو ہے تو میری اس کے اوپر جو ہے چل سکتی ہے، میں پیسوں کے لیے نہیں آ رہا ہوں بلکہ میں صرف علماء کی زیارت کے لیے یہاں پر آتا ہوں، صرف علماء کی زیارت کے لیے میں دن بھر کھڑے رہتا ہوں تاکہ علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جس سے آدمی کو محبت ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر اس کے ساتھ کریں گا۔ اگر ہم کو علماء سے محبت ہوگی، مدارس سے محبت ہوگی، اللہ ان کے ساتھ حشر کریں گا۔ اور حشر کیسے کریں گا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تمہارے صبر کا اور زیادہ امتحان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت نہرا، جنت کے اندر ایک نہر ہے۔ جنت کے اندر کیا ہے بولو؟ ایک نہر ہے، ایک ندی ہے، اس کے اوپر ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے شہر بسایا ہے۔ ندی کے کنارے کیا ہے؟ شہر ہے۔ علیہا مدینۃ من مرجان، اور وہ شہر کا ہے؟ مرجان کا شہر اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کو 70,000 دروازے ہیں۔ من ذہب و فضہ، سونے اور چاندی کے 70,000 دروازے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ لِحَامِلِ الْقُرْآنِ، اور وہ کس کے لیے ہے؟ حامل قرآن کے لیے، حافظ قرآن کے لیے، قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے علماء سے محبت کرنے کی اور مدارس سے محبت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔